بعد جو ہے نا وہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو نماز میں داخل ہونا ہے اللہ اکبر کہہ کر۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر ہی داخل ہوتے تھے، اور اللہ اکبر کہنے کا آپ نے حکم بھی دیا ہے۔ تو اللہ اکبر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند کرتے تھے، کبھی کندھوں کے برابر بلند کرتے تھے اور کبھی یہ کانوں کی جو لو ہے اس کے برابر بلند کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ کانوں کی لو تک برابر کرنے کا مطلب ہے وہ ایسے کرتے ہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے بالکل سرے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ کے ہاتھ اس طرح آپ کے کندھوں کے برابر ہوتے تھے یا تھوڑا سا اونچا اور کانوں کی لو کے برابر ہوتے تھے، اور یہ انگلیاں نہ تو آپ اس طرح کھلی ہوئی ہوتی تھیں اور نہ زبردستی زور سے اس کو ملایا ہوا ہوتا تھا، بس عام جس طرح ہاتھ ہوتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حالت میں انگلیاں بالکل سیدھی اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف، اور یہ کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر ہوتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کرتے وقت کبھی ایسا کرتے تھے کہ پہلے کہہ دیتے اللہ اکبر اور پھر ایسے رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھ لیتے، اور کبھی آپ کہتے اللہ اکبر ساتھ ہی ہاتھ اٹھاتے اور ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے، اور کبھی ایسے کر کے ایسے کر لیتے اور پھر کہتے اللہ اکبر۔ یہ تینوں طریقے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کے یہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں، مسلم میں، نسائی میں، ابو داود کے اندر۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو، اپنے دائیں ہاتھ کو، دائیں گھٹ کو اور دائیں کلائی کو بائیں ہاتھ، بائیں گھٹ اور بائیں کلائی پر رکھتے، اور حدیث ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی کہ آپ ان کو دونوں ہاتھوں کو پھر سینے پر رکھ لیتے تھے۔ ناف پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ دنیا میں حدیث کے ذخیرے میں کسی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض صحیح حدیث میں ہاتھ باندھنے کا یہ بھی آیا ہے کہ آپ، یہ ایک طریقہ تو میں نے بتایا نا کہ اپنا دایاں ہاتھ، دایاں گھٹ اور دائیں کلائی، بائیں ہاتھ، بائیں گھٹ اور بائیں کلائی کے اوپر رکھتے تھے۔ اور ایک طریقہ آیا ہے آپ دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے، اس طرح پکڑ لیتے تھے۔ یہ طریقہ بھی سنن نسائی میں اور دوسری کتابوں کے اندر صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس طرح پکڑ لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان دونوں حدیثوں کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے جو درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ رکھے اپنے اور تین انگلیوں کو سیدھا کر لے اپنی بائیں بازو پر، اور چھوٹی انگلی کو اور انگوٹھے کو ہلکا بنا کے وہ پکڑ لے، یہ تکلف ہے۔ یہ نہ تو ایسا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ پیارے پیغمبر نے ایسا کیا، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے ایسا کیا ہے۔ یہ خام خواہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اس کی کوئی دلیل پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں نہیں ہے کہ ایسے ہاتھ رکھنے یہ ضروری ہیں، یہ اپنے پاس سے بنایا ہوا اپنا خیال ہے لوگوں کا۔ تو ہاتھ باندھنے کے بعد، اور یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمیں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قطعاً ثابت نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث بھی مرفوع ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک نماز کی ایک رکعت بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھی ہو۔ تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد پھر آپ دعائے استفتاح پڑھتے تھے۔ دعائے استفتاح میں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو دعائیں ہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاح کے موقع پر پڑھنی ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ دعائیں حصن المسلم کے اندر آپ کو ساری کی ساری مل جائیں گی جو اللہ کے نبی استفتاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، تو ان میں سے کوئی بھی دعا اس موقع پر پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بہتر ہے کبھی کسی نماز میں
ایک دعا پڑھ لے، دوسری نماز میں دوسری پڑھ لے، تیسری نماز میں تیسری پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ساری احادیث پر عمل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، یہ پڑھتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بسا اوقات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اللہ کے نبی ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے۔